بگداد والا افتاد کشتی ضعیفان و سکسترات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد یا معینت چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مددما درہائے بستراز قلیبے کی خوشا اشرف رہنگ دریا دریا وسیلہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم راسی کو دوست دارت ماہما محتاج صاحب حاجت رہا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارے المدد یا غوث اعظم پیر امداد کن امداد کن نظمند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر وحق حضرت دستگیر دشمن مزید اشرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون صدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الى يوم الدين غير النهاية. آج کی عرس سیدی سرکار سید محمد تقی حسن حسینی قادری نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع سے اسٹیج پہ تشریف فرما لائق صدر احترام علماء اہل سنت شورائے اہل سنت سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے چند منٹ اور چند لمحوں کے لیے اپنے کچھ معروضات اور تاثرات کے ساتھ حاضر ہوں. میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ جتنے حضرات یہاں حاضر ہیں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر ایک بار سلسلے سے درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا شریفنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کرم فرما حضور سیدی سرکار غلام رسول حسن حسینی قادری نقشبندی اور حضور سیدی سرکار عبدالودود حسن حسینی قادری نقشبندی دامت البقاء القدسیہ کے حکم سے میں 10 سے 5 منٹ کے لیے حاضر ہوں اور خانقاہ کی افادیت کے تعلق سے کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے نبیر اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خاضری علیہ رحمت الزمان کے کلام سے اپنے تقریری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. اور نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. حضرات جس خانقاہ کے شامیانے تلے آپ بیٹھ کر کے فیض و عرفان کے سمندر میں متصل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خانقاہ کوئی عام خانقاہ نہیں ہے، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہوئے افراد کوئی عام افراد نہیں ہے جن کی محفل میں بیٹھ کر کے آپ اس ذکر کو سن رہے ہیں. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب اللہ کا ذکر کیا تو ان کی دنیا بہتر ہو گئی، اور جب
ذکر خدا کرنے لگے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا روشن کر دیا کہ اب جو اس سمندر میں متدل ہوتا ہے بحر عرفان و معرفت میں اور اس سمندر میں نہاتے چلا جاتا ہے اس کی زندگی بدلتی چلی جاتی ہے وہ اپنے گھر سے آتا ہے گناہوں میں مبتلا ہو کے وہ عصیاں کے دامن میں سمیٹ کر کے آتا ہے لیکن جب اللہ والوں کے فیض و انعام کے سامیانے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی دنیا کو بدلا ہم ولی کی نظر میں رہتے ہیں نقیب ہندوستان زاہد اعظمی صاحب سالہ نے ادلب شعرا نے بڑے اچھے شعر پڑھے میں 2 مصرع پڑھ کے آپ سے تقریر سفر کا اپنی تیزی کے ساتھ آغاز کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی تائید حاصل ہو تو پیش یہ کہہ دیجئے یا مرشد المدد بولے یا مرشد المدد اپنے شیخ کو گواہ بنائے اور سلسلہ نقشبندیہ کا سب سے بڑا فیضان یہ ہے کہ بھی اپنے مرید کے قلب کو اپنے قلب کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کے روح کو اس نے الہیہ کی محبت میں غسل کرا کر کے اللہ کی محبت میں سرسار کر کے اس کے خدا میں مدد کر کے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بناتا ہے اور جب وہ بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہوتا ہے تو اس کی زبان یہ کہتی ہے ہم ولی کی نظر میں رہتے ہیں اتنے محفوظ کرتے رہتے ہیں اور آپ بتائے تجھے پتا ہوتا وہ میری چشمے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 آپ بتائیں تجھے پتا ہوگا وہ میری چشمے سر میں رہتے ہیں آج جو خانقاہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور جن خانقاہوں کو خدا جانے کن نظروں سے آج دیکھا جا رہا ہے آج متعصبین کی نگاہیں کس طرح سے خانقاہوں کی طرف اٹھ رہی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن الحمدللہ آج ہماری نظروں کے سامنے جب یہ خانقاہ حسینیہ اور خانقاہ حسنیہ چشتیہ نظر آتی ہے جب ہماری نظروں کے سامنے مخدوم اشرف سلطانی درگاہ نظر آتی ہے جب ان کی بارگاہ نظر آتی ہے جب ان کا روضہ نظر آتا ہے جب ہمارے نظروں کے سامنے سادات پیغرام کی محبتیں نظر آتی ہیں جب ہمارے سامنے فیض سادات مانیرہ نظر آتا ہے تو ہم بھی بریلی کے تاجدار کی زبان میں کہتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا اور والے علی سرکار یہ اللہ والوں کی محبت ہے اور یہ اللہ والوں کا پیار ہے کہ جو یہاں آتا ہے اتنی محبت پاتا ہے کہ وہ شاعر کی زبان میں کہتا ہے میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے کہنے کی بات ہے کہ ملک شام کے رملہ کے مقام پر پہلی خانقاہ وہاں کے رئیس نے قائم کرائی اور کیوں کرائی اس نے جنگل میں 2 لوگوں کو دیکھا خانقاہ ہے سمجھئے بس 2 سے 3 منٹ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں اور خانقاہ کیا یہ سمجھانا چاہتا ہوں جب 2 لوگ آپس میں ملے اور ملنے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ وہ کچھ بھی ان کے پاس تھا انہیں اپنے جیب سے نکالا اور ہاتھوں میں ایک دوسرے کے ہاتھ ملے کر کے انہوں نے اسے تناؤ کیا کھایا اور کھانے کے بعد سینے سے دوسرے سے سینہ ملایا گلے سے گلے لگے اور جیسے ہی وہاں سے نکلے تو اس رئیس نے دیکھا اس میں سے ایک آدمی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیا کیا کہا ہم نے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ اسلامی نظریے کے ساتھ میرے سرکار کے مطابق کہ جب ایک بندہ دوسرے ایک بندے سے ملے تو محبت سے ملا کرے ہم نے نبی کے اسی سیرت کو زندہ کیا اس رئیس نے کہا یہ بتاؤ تم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہو اس نے کہا نہیں ہم اس سے پہلے کبھی نہیں ملے لیکن ہمارا رشتہ کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے ہمارا رشتہ طریقت و معرفت آپ کو اشعار مل جائیں گے تقریریں مل جائیں گی لیکن یہ محبت کا درس بہت کم ملنے والا ہے یہ خانقاہیں ہمیں میسج کیا دیتی ہیں یہ خانقاہیں ہمیں پیغام کیا دیتی ہیں ان خانقاہوں میں آنے کے بعد ہمیں کیا درس سکھایا جاتا ہے یہی بتایا جاتا ہے کہ جو جہاں ہے وہ جس مسلک کا ہے جس سلسلے کا ہے چاہے وہ نقشبندی ہو قادری ہو غزلی ہو سہروردی ہو آفاقی ہو سیاہی ہو چاہے جو ہو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ محبت و مساوات کا درس
جاتا ہے انہی خانقاہوں سے سکھایا جاتا ہے. اس رئیس ایران نے رملہ کے مقام پہ ایک خانقاہ کی تعمیر کرائی. اس نے کہا اگر درس و محبت لوگوں میں عام کر دی جائے اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں لوگ بیٹھ کر کے نبی کی سنت کو بھی زندہ کرے, اللہ کی محبت بھی حاصل کرے, رب تک پہنچنے کا طریقہ بھی حاصل کرے, خدا کی معرفت بھی حاصل کرے, جہاں پہنچ کر ان کی جسمانی حالت بھی بدل جائے, دل کی دنیا بھی بدل جائے, ایسی جگہ کا ہونا ضروری ہے. آج اس خانقاہ میں آنے کے بعد سے یہ اندازہ ہوتا ہے جو سروں کو چاند کر کی ٹوپی ہے, جو آج کل محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, آج چاند صاحب سجادہ سے مل رہے ہیں, مزار پر جا کے حاضری دے رہے ہیں اور ایک عالم سے مسافہ کر رہے ہیں, کہیں کوئی شاعر کو نام دے رہا ہے, کہیں کوئی قدیم کو نام دے رہا ہے, کہیں کوئی نبی کو نام دے رہا ہے. یہ ساری محبت دیکھ کر کے یہ پتہ چلتا ہے آج بھی اس دنیا کی خانقاہوں کو ضرورت ہے. اور اگر خانقاہ ہے واقعی میں ایسی ہو تو وہاں سے عشق رسول کا درس ملا کرتا ہے, محبت رسول کا پیغام ملا کرتا ہے, نبی کی سچی محبت کا جذبہ اگر کہیں ملتا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو, وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صاحب سجادہ کی عمر کی بھی بنا پر خود کا رسول عطا فرمائے. ہم سب کو حضور سعودی سرکار سید محمد تقی علی رحمت رضوان سے اکتساب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ وما علینا الا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.